أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يطع الله فقد هدي إلى صراط مستقيم. درود پر محمد علیہ. حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، قرآن بیت کے موضوع پر اسی سال کے چیلنج کی آج یہ آخری مجلس ہے. میں نے رات عرض کیا تھا عرض کرنے سے پہلے آیت کا ترجمہ کروں کہ اس آیت میں اللہ تمام انسانیت سے مخاطب ہے اور مخاطب کر کے سوال پوچھ رہا ہے کہ تم کافر کس طرح بن سکتے جب تمہارے درمیان میرا قرآن بھی موجود ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے. رات میں نے کیا تھا کہ جناب موسیٰ کی دعا تھی اسجد بہ اذری، یا اللہ میری کمر کو مضبوط کر میرے بھائی ہارون سے، واشرک فی امری، اور میرے امر میں اس کو شریک کر، یعنی کار رسالت میں شریک کر. اور پھر دعا مانگی جناب موسیٰ علیہ السلام نے وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، یا اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے فصیح زبان ہے. وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رَدًّا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ. پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا تاکہ میری نبوت کی تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں کہ کوئی مجھے جھٹلائے نہیں. یہ دعا ہے جناب موسیٰ کے، اور اللہ نے جواب کیا دیا؟ قال سنشد عضدک بأخیک، موسیٰ ہم تیرے بازو کو مضبوط بنائیں گے تیرے بھائی سے. وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اور ہم تمہیں وہ سلطان عطا کریں گے، وہ طاقت عطا کریں گے جو کوئی دنیا کی طاقت تم تک نہیں پہنچ سکتی. پہلے آج سنیں تاکہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کیونکہ آج آخری مجلس سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب ہارون کے لیے رسول نے حدیث فرمائی تھی جناب علی علیہ السلام کے لیے کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اسی لیے جناب ہارون کے لیے ہم آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ ہارون کا موسیٰ سے کیا تعلق ہے. تو جناب موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں قال اخی موسیٰ واخی موسیٰ هو افصح منی لسانا فارسل معی ردا یصدقنی. پروردگار میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان ہے، اس کو میرا مددگار بنا. جناب موسیٰ ہارون کو مددگار بنائے تو اسی کو اعتراض نہیں، کیونکہ میرے مولا علی کا وہی تعلق ہے رسول کو جو ہارون کو موسیٰ سے. اب ہارون تو ہے موسیٰ کا مددگار، یا تو قرآن کی آیت کو اٹھاؤ یا مانو کہ جس طرح ہارون مددگار ہے موسیٰ کا اس طرح علی مددگار ہے رسول کا. اور اگر رسول مدد گھرے تو جائز اور ہم مدد گھرے تو ناجائز کیوں؟
افصح منی لسانا. جیو بھائی جیو ماشاءاللہ. وأخي هارون أفصح مني لسانا فأرسل ما يرد يصدقني إني أخاف أن يكذبون. پروردگار میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کو میرا مددگار بنا تاکہ میری نبوت کی تصدیق کرے. میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے کوئی جھٹلائے نہیں. اللہ کا جواب لا قال سنشد عضدک بأخیک. اے موسیٰ تیری دعا مستجاب ہے، ہم تیرے بازو کو مضبوط بنائیں گے تیرے بھائی سے، سسرال سے نہیں، تیرے بھائی سے. مددگار بھائی ہے، ہم تیرے بازو کو مددگار بنائیں گے، مضبوط بنائیں گے تیرے بھائی سے. وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا. اور ہم تجھے ایسی طاقت عطا کریں گے بھائی کے ذریعے، دونوں کو، تم دونوں کو ایسی طاقت عطا کریں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت تم تک پہنچ نہیں سکتی. بے آیات نہ جاؤ، میں تمہیں معجزات عطا کرتا ہوں. جاؤ، اب خدا کرے جاؤ، میں تمہیں معجزات عطا کرتا ہوں، نشانہ دیتا ہوں. انتما ومن اتبعکما، جس نے تم دونوں اور جس نے تم دونوں کی پیروی کی، تم دونوں کی پیروی، اکیلے کی نہیں. یہی سے میری تقریر شروع ہو گئی. وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا. اور میں تم دونوں کو اتنی طاقت عطا کروں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تم دونوں تک پہنچ نہیں سکے گی. بے آیات نہ لے کے جاؤ نشانت. انتما ومن اتبعکما، تم دونوں اور جس نے تم دونوں کی پیروی کی. الغالبون، تو ہر میدان میں غالب کر بنے گے جب دونوں کی پیروی کرو. اب جناب ہارون کا وہی تھا، علی کا وہی تعلق ہے رسول سے جو ہارون کا موسیٰ سے. ہارون ہے موسیٰ کا بھائی، ہارون ہے موسیٰ کا وزیر، ہارون ہے موسیٰ کا مددگار. تو وہی تعلق ہے علی کا، وہی تعلق ہے علی کا. لیکن آخری جملہ یہ ہے انتما ومن اتبعکما، جس نے تم دونوں کی پیروی کی، اکیلے کی نہیں. تو پتا چلا جس طرح ہارون کی پیروی جائز، صرف موسیٰ اکیلا نہیں، اس طرح محمد کے ساتھ علی کی پیروی لازم. آئیے کہتا ہوں پھر قرآن کی طرف. ہے تو رونے کا دل، لیکن چاہتا ہوں کچھ بات کروں آج کہ مقصد ہمارے مجالس سے کیا ہے. تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الحدید میں، اللہ نے شاہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح کو بھیجا، ہم نے ابراہیم کو بھیجا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور دونوں کی اولاد میں ہم نے نبوت کو بھی رکھا اور کتاب کو بھی رکھا. دونوں کی اولاد میں، ادھر بھائی ہے ادھر اولاد ہے. ہم نے دونوں کی اولاد میں نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا. ثم قفینا علی آثار رسولنا، اور پھر ہم نے تمام رسولوں کو اسی نقشے قدم پر بھیجا. تمام رسولوں کو کہ نبوت رہے گی آپ کی اولاد میں، کتاب رہے گا آپ کی اولاد میں. یا تو محمد کو رسول نہ مانو، اور اگر رسول مانتے تو پھر مانو نا کہ کتاب کی وارث بنے گی رسول کی اولاد، امامت آئے گی رسول کی اولاد میں. کچھ تو مانو. ثم قفینا علی آثار رسولنا، اور پھر ہم نے تمام رسولوں کو اسی نقشے قدم پر بھیجا کہ نبوت رہے گی آپ کی اولاد میں، کتاب رہے گا آپ کی اولاد میں. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِیلَ، اور ہم نے عیسیٰ کو بھی اسی نقشے قدم پر بھیجا اور ہم نے اس کو انجیل عطا کیا. اب تمام رسول ہیں، رسول میں
یا اللہ آپ نے عیسیٰ کو الگ کیوں کیا؟ کہ عیسیٰ رسول نہیں ہے. قدرت کی آواز آئے گی اگر میں عیسیٰ کو الگ نہ کرتا تو دنیا تمہیں کل کہتی کہ بھائی عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں، اس کا تو باپ ہی نہیں. اعلیٰ کہا میں نے دنیا کو بتلا کہ عیسیٰ کسی نبی کا بیٹا نہیں، عیسیٰ کسی نبی کا بیٹا نہیں، لیکن نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، نبی کی بیٹی کا بیٹا، نبی کی بیٹی کا بیٹا. ارے جب نبی کی بیٹی کا بیٹا ہاتھی بن سکتا ہے تو یہاں بھی وہ ہوگا جب محمد کی بیٹی کا بیٹا ہو. نعرہ حیدری. یہی تو کہا تھا، یہی تو کہا تھا ہر رشید نے ہمارے ساتویں امام کو کہ تم جو کہتے ہو ہم رسول کی اولاد ہے، تم جو کہتے ہو ہم رسول کی اولاد ہے، تو آپ قرآن سے دلیل دے لیکن آیت مباہلہ نہ پڑھنا، آیت مباہلہ نہ پڑھنا. دوسری آیت بتاؤ کہ تم رسول کی اولاد ہو، کہا میں آیت مباہلہ نہیں پڑھتا، میں دوسری آیت بتاؤں. تو امام نے سورۃ انعام کی آیت پڑھی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلیاس ومن الصالحين. مولا نے فرمایا کہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو ابراہیم کی اولاد کہا ہے. عیسیٰ ابراہیم کی ذریت ہے، حالانکہ عیسیٰ کو باپ نہیں، لیکن ماں کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے اللہ نے جناب عیسیٰ کو ماں کی وجہ سے ذریت ابراہیم قرار دیا. یہ تو کئی پشتوں کے بات ہے. ابراہیم مریم کہا رہا ابراہیم، ہمارا تو براہ راست تعلق ہے رسول کی بیٹی سے. نعرہ حیدری. یہی تو ہم نے بڑی غلطی کی کہ رسول کو نہیں سمجھا، یہی تو ہم نے غلطی کی کہ رسول کو نہیں سمجھا. گھبرا تو نہیں ہے، یہی تو ہم نے غلطی کی. بھائی بات یہ ہے کہ ہر چیز جو جس کا کام ہو وہی اسی سے لو. ایمان سے بتاؤ اگر میں پھول لے کر گلاب کا اور آنکھوں پہ رکھوں اس میں خوشبو ہے؟ آپ کہیں گے بے عقل ہے، جب تک ناک پہ نہیں رکھیں گے پتہ نہیں پڑے گا. میں چاہ کا کپ رکھوں ناک پر اس میں چینی ہے یا نہیں، مرتے مرتے مر جاؤں گا پتہ نہیں چلے گا. پتہ چلا جو چیز جس کا کام ہو وہ اسی سے پوچھو. ارے تم نے رسول کو ان سے پوچھا جن کو پتا ہی نہیں تھا، ہم نے ان سے پوچھا جن کو پتا تھا کہ ہمارا نانا کیا ہے، ہمارا دادا کیا ہے. اصل محمد والے محمد بلند سلام. توجہ میری گفتگو پر. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا آئیے چلتا ہوں پھر حدیث پر. ترمذی شریف، بخاری شریف، ابن ماجہ، اس میں 4 رسول کی حدیثیں. میں وہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے کبھی نہیں پڑھی، آج میں کہا ہوں ختم نہ پر. رسول کی حدیث ہے حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے، میں حسین سے. احب اللہ من احب حسین، احب اللہ من احب حسین. اے اللہ محبت کر اسی سے جو حسین سے محبت کرے. یہ رسول کے الفاظ ہے. یا اللہ محبت کر اسی سے جو حسین سے محبت کرے. الحسین اسبت، الحسین سبت من الاسبات. حسین اسبات میں سے ایک سبت ہے. حسین میرے اسبات میں سے ایک سبت ہے. سبت کی بات سبت اصغر، سبت اکبر، مانا کہ یہ نواسے کی. بس سب کو پتا تھا رشتے داری کا تو پھر بتایا کہ. دوسری حدیث وہی ہے الحسن والحسین سبتان من الاسبات. حسن الحسین سبتان ہیں اسبات میں سے. یہ اسبات رسول بار بار کیوں کہا. آئیے چاہتا ہوں قرآن کی طرف اور 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. عجیب آیتیں دونوں.
ارشاد خداوندی سورۃ بقرہ میں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ایمان لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ خدا پر، ایمان لے کر آؤ خدا پر، ایمان لے کر آؤ اس پر جو ہمارے اللہ ہمارے پاس بھیجا ہے، ایمان لے کر آؤ ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور اسباط پر، اسباط پر، اسباط پر ایمان لے کر آؤ، اسباط پر وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس پر ایمان لے کر آؤ جو اللہ نے موسیٰ کو عطا کیا، اللہ نے عیسیٰ کو عطا کیا، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں جدائی نہیں ڈالتے، ہم کسی نبی میں جدائی نہیں ڈالتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان ہیں۔ پتا چلا انبیاء کے ساتھ اسباط پر ایمان لانا لازم نہیں۔ پھر دوسرے یہ الفاظ ہیں سورۃ آل عمران، قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ایمان یار میرے حبیب ان کو کہہ دو، میرے حبیب ان کو کہہ دو، کہیں کہ ہم ایمان لے کر اللہ پر، ایمان لے کر آئے اس پر جو اللہ نے ابراہیم پر نازل کیا، اسماعیل پر نازل کیا، اسحاق پر نازل کیا، یعقوب پر نازل کیا، اور اللہ نے جو اسباط پر نازل کیا۔ پتا چلا کہ جس طرح علی کی اطاعت واجب ہے، انبیاء کی اطاعت واجب ہے، اس طرح حسن حسین کی اطاعت بھی واجب ہے۔ کوئی گھبرا تو نہیں؟ میں نے عرض کیا تھا، شاید میں نے نہیں عرض کیا تھا، یہ تو یاد ہے کہ جڑا کہا تھا کہ مسلمان حضور اکرم کے بعد، حضور اکرم بعد احادیث پر بیل لگا جائے کہ حدیث سے نہ پڑھو، حدیث سے نہ پڑھو، رسول کے حدیث سے نہ پڑھو۔ اگر حدیث کا اقرار ہی ہوتا تو کیوں کہتا کتاب کافی ہے؟ اور جناب سیدہ جب دربار میں آئی تو 9 آیتیں پڑھی، 9 آیتیں پڑھی، جب جواب نہ ملا تو حدیث کا سہارا لیا۔ پہلے کا کتاب کافی ہے، پہلے کا کتاب کافی ہے، اور جب دربار میں جناب سید آئی تو 9 آیتیں پڑھی، جب آیتوں کا جواب نہ ملا تو پھر حدیث کا سہارا لیا۔ آخر کا مقصد کیا تھا؟ جناب زہرا کو جنت کی کیا پرواہ ہے، وہ تو خاتون جنت ہے، تو ضرور کیا تھی؟ یعنی پہلے رسول نے پڑھی حدیث تو کہا ہمیں حدیث نہیں چاہیے، ہمارے پاس کتاب کافی ہے۔ پھر جناب سید آ گئی، اس نے پڑھی قرآن کی 9 آیتیں، پھر جواب نہ ملا تو حدیث کا سہارا لیا۔ تو آج پتا چلا کہ جناب زہرا دربار میں اس لیے گئی تھی کہ میں ان کے پاس آئی ہوں جنہوں نے کہا تھا قرآن کافی ہے۔ آج میں جو قرآن سے بات کر رہی ہوں تو یہ حدیث کا سہارا لیتے، ان کا نہ قرآن پر ایمان ہے، نہ رسول پر ایمان ہے، نہ خدا پر ایمان ہے۔ حضور اکرم کے بعد حدیث پر بین، سورۃ فرقان کی تلاوت پر بین، قرآن کے ترجمے پر بین، اور سورۃ تبت یدا پڑھو۔ آج بھی سارے مسلمان سورۃ تبت یدا نہیں پڑھتے۔ بھائی کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن کی سورت نہیں کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے اس میں رسول کے چچا اور چچی کا ذکر ہے۔ افسوس کی بات ہے جو ساری زندگی رسول سے لیتے رہے اتنی عزت، ایک چچی اور چچا کے لیے تو اتنی عزت ہے، ایک چچا اور چچی کے لیے تو اتنی عزت ہے، اور دوسرا چچا اور چچی جن کو رسول ماں کہے، جن کو رسول بابا کہے،
منت اسد جو رسول کو جنہوں نے پرورش کی ان کے لیے عزت کیوں نہیں؟ جو لڑے ان کے لیے عزت اور جو پرورش کرے ان سے خوش، تو پھر ہم کیا سمجھے؟ آپ حیران ہو جائیں گے کہ مولانا مودودی کو اللہ غریب کی رحمت کرے، اگر لائق ہو تو اس نے ایک بات بہت اچھی گئی. اس نے کہا جب سورت تبت کا نازل ہوئی تو ام جمیلہ امیر شام کی پھوپھی ابو سفیان کی بہن امیر شام کی پھوپھی، اس نے ایک پکا وعدہ کیا کہ میں اگر مجھے رسول ملا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گی. ایک مرتبہ مسجد میں آئی، رسول بھی تھا، رسول کا صحابی تھا، اور رسول نے کچھ نہیں کہا. یہ مولانا مودودی کے الفاظ ہے کہ رسول نے کچھ نہیں کہا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ آج خیر نہیں، آج خیر نہیں. یہ الفاظ تھے، رسول کے چہرے پر غضب کے آثار ظاہر، اور آمین لن ترانی، کیا کہتے ہو؟ آج تو بھی مجھے نہیں دیکھ سکے، آج تو بھی مجھے نہیں دے سکے، آج تو بھی مجھے نہیں دے سکے گا. ام جمیلہ آئی، کہاں گیا رسول؟ کا پتہ نہیں کہاں گیا. وہاں سے چلی گئی. جو دوسرا صحابی تھا اس کو کچھ نہیں کہا، جیسے باہر نکلی چلی گئی. رسول فرزاد یہ جا کر تفسیر قرآن میں پڑھنا، سب باتیں سنے نہیں پڑھے گی، تھوڑا سا وقت مسئلہ کو دیا کرے جس کے لیے ہم زندہ ہیں، جو ہماری اصلی زندگی ہے. تو تفسیر قرآن میں کیا لکھا کہ جب چلی گئی ام جمیلہ جب چلی گئی تو رسول فرزاد ہوا. تو صحابی نے کہا یا سب کہاں گئے تھے؟ تو کہا سمجھنا ہو تو آج سمجھو، کہا ہمیں سمجھنا ہو تو آج سنو. ہم جب چاہتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ہم جب چاہتے ہیں زمانہ بلند صلوات. دیکھیں جہاں میری آواز جا رہی ہے، مسلمان بھائیوں سے پوچھو، اس میں تو کسی کو شک نہیں، ہمارے بارے میں کسی کو شک نہیں کہے گا، وہ تو ہے ہی، شک ہے ہی نہیں. لیکن کہتے ہیں کہ دوسرا ہوگا، وہ بھی پیدا نہیں ہوا. آئے گا کہاں سے؟ وہ تو میں نے سیاست کی کوئی کتاب نہیں جس میں چیپٹر رہو، ہمارے بارے میں چیپٹر رہو. جتنی کتابیں ہیں سب میں چیپٹر ہیں. آئے گا کہاں سے؟ آئے گا کعبے سے. میں نے عالم تصور میں خدا سے پوچھا یا اللہ یہ کعبے سے کیوں آ رہا ہے؟ کہا رہا یہ میری سنت ہے کہ میں ابتدا کو انتہا سے ملاتا ہوں. جب پہلا کعبے سے آیا تھا تو آخری بھی کعبے میں آئے گا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہ سلطان حسن حسین، ان کی بھی اطاعت واجب ہے جس پر میرے علی کی اطاعت واجب. یہ سب کے 12 کے بعد اسی لیے تمام کتابیں مشکل کتاب مسلمانوں کا ہے شواہد تنقید حاکم نیشابوری کا. یہ وہ کتاب ہے جس پر مسلمانوں کا پکا ایمان ہے. یہ سارا ہمارا ہے. اگر سارا تمہارا ہے تو آئیے ایک حدیث میں نہ چاہتا ہوں، گھبراتے نہیں ہے. رسول نے فرمایا شرکائی شواہد تنقید جلد پہلی حاکم نیشابوری. اس نے کہا کہ رسول نے کہا شرکائی میرے شریک وہ ہے، میرے شریک ایرا غیرہ میرا شریک نہیں، میرے شریک ہو الذین کرنب
بنفسی بھی میرے شریک وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ اور میرے ساتھ ملا دیا ہے. گھبرا گئے؟ الذین کرہم اللہ بنفسہ ربی میرے شریک وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ اور میرے ساتھ ملا دیا ہے. میرے مولا علی کہتے ہیں وَأَنْزَلَ فِيهِمْ اور اللہ نے ان کے شان میں نازل کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان لانے والے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی. اگر خدا کہتا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ہم اللہ کی اطاعت کرتے. اگر آگے اللہ نے کہتا تو ہم لا الہ الا اللہ کہتے. لیکن اللہ نے کہا واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. اگر یہاں تک آیت ہوتی تو محمد رسول اللہ کہتے. اللہ نے خود کہا وہ الامر منکم اور اطاعت کرو صاحبان امر کی. ابھی ایک آیت میں 4 افراد ہیں، 4 ہستیاں ہیں. ایک آیت میں 4 ہستیاں، مومن، اللہ، رسول، اول امر. اللہ پر کسی کی اطاعت واجب نہیں، اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا. توجہ، بار بار کے ملے مجھے اسی عشرے کے دور میں نے کسی کا جواب نہیں دیا، لیکن آج جواب دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں علی اللہ ہے، شیعہ کہتے ہیں علی اللہ ہے. کوئی شیعہ نہیں کہتا میرا مولا علی اللہ نہیں ہے، اللہ کا مظہر ہے، اللہ کا مظہر. میرا مولا علی اللہ کا مظہر ہے. اس کو کیوں؟ جو کلندر کہتا ہے، کلندر نے کہا کہ سگے کوئے شیر ارسان میں علی کی گلی کا بتاؤں. ارے جب تمہیں گلی کا ہی بتا نہیں تو علی کا پتا کسے چلے گا؟ آج تک تو گلی تک نہیں پہنچا تو تو علی تک کیسے پہنچے گا؟ نعرہ ہے علی. تو کیا کہا میرے رسول نے؟ میرے رسول نے کہا شرکائی میرے شریک ہیں وہ الذین کرہم اللہ بنفسہ ربی جن کو اللہ نے اپنے ساتھ اور میرے ساتھ ملا دیا، میرے ساتھ ملا دیا. وَأَنزَلَ فِيهِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. اور جن کے شان میں اللہ نے کہا اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی. فَقُلْتُ يَا نبی اللہ من ہم. تو علی نے فرمایا، میں نے کہا اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ قال انت اولهم، قال انت اولهم. تو رسول نے کہا یا علی آپ ان میں سب سے اول ہے، یا علی آپ ان میں سب سے اول. 22 حدیث تمام مسلمانوں کے کتابوں میں 22 حدیث ہیں جب میں ہمارے 12 کے نام ہیں، ان کے والدین کے نام ہیں، ان کے القاب ہیں. 12 ہے. کب رہا رسول؟ 11 ہجری، کم 260 ہجری. 12 کے نام، 12 کے نام. ارے رسول نے پہلے نام بتا کر ان کے والدین کے نام بتا کر دنیا کو بتایا. کسی کو جھٹلانے کی طاقت ہو تو جھٹلائے، وہی 12 ہے جو میں کہہ رہا ہوں. میں نہیں سمجھا سکا، شاید میرا جملہ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے. میں اس طرح سورت تبت یدا رسول کی صداقت کا دلیل، سورت تبت یدا رسول کی صداقت کا دلیل. بھائی سورت تبت نازل ہوئی تھی نا، اب تبت یدا نازل ہوئی تھی نا، اب وہ لوگ مسلمان ہو جاتے. رسول کی ختم. رسول نے جھوٹ کہا تھا. سورت تبت یدا رسول کی صداقت کا دلیل اور قرآن کے معجزے کا دلیل.
معنی کیا ہے؟ ابو لہب کی معنی ہے آگ کا باب، آگ کا باب، آگ کا باب۔ ارے ابھی سائنس نے اتنی تحقیق کی ہے، ابھی پتا چلا ہے اس کا نام ابو لہب کی تھا۔ ابو لہب نام تھا آگ کا باب۔ آگ بجھتی ہے، آپ پیٹرول پر پانی ڈالیں آگ نہیں بجھے گی، سوئچ گیس پر پانی ڈالیں کس سے آگ بجھے گی؟ مٹی سے، مٹی سے۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ گھبراتے کی ہو، اگر یہ آگ کا باب ہے تو میں تمہیں ایسا بدلگا دوں گا جو ابو تراب ہو۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ جدید کرو، ارشاد ہو رہا سورۃ صافات میں کیسے شیعوں کا مارنا ہے، کیسے زندہ ہے۔ اگر کیسے تو عیسیٰ کیسے زندہ ہے؟ میرے پاس بھی کیسے بہت ہے۔ عیسیٰ کیسے زندہ ہے؟ الیاس کیسے زندہ ہے؟ خضر کیسے زندہ ہے؟ ادریس کیسے زندہ ہے؟ یہ کیسے کیوں کہتے ہو؟ یہ کیسے کیوں کہتے ہو؟ کیسے شیعوں کا مارا زندہ ہے؟ تو پھر عیسیٰ کیسے زندہ ہے؟ خضر کیسے زندہ ہے؟ یہ کیوں زندہ ہے؟ یہ زندہ کیوں ہے؟ یہ زندہ کیوں ہے؟ یہ زندہ کیوں ہے؟ رات ہمارے بھائی نواز علی خان بھٹو مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ آپ اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں کہ رسول کیسے زندہ ہے۔ ارے میرا رسول بھی زندہ ہے، میرا رسول بھی زندہ ہے۔ خضر زندہ ہے تو کیوں زندہ ہے؟ زندہ اسی لیے ہے کہ جب ہمارا بارواں آئے گا تو چاروں گواہ بن کر آئے، دو زمین کے دو آسمان کے، ادریس اور عیسیٰ آسمان سے، الیاس اور خضر زمین سے، تاکہ دنیا کو بتائے کہ معصوم کا گواہ معصوم ہوتا ہے، غیر معصوم نہیں ہوتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن میں ہے سورۃ صافات میں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یونس تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتا تو وہ قیامت تک مچھلی کی پیٹ میں زندہ رہتا۔ اگر تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کی پیٹ میں زندہ رہتا۔ پتا چلا جب مچھلی زندہ ہوتی تب تو رہتا، یعنی مچھلی زندہ ہوتی۔ اگر ماننے پر آئے تو مچھلی کو بھی زندہ ماننے پر آئے تو مچھلی کو بھی زندہ، یعنی تھی مچھلی۔ لیکن اگر یونس تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کی پیٹ میں زندہ ہوتا، یعنی وہ مچھلی نہ رہی، چلتی بھی مسجد بن گئی۔ وہ مچھلی نہ رہی، چلتی پھرتی مسجد بن گئی۔ تو اگر مچھلی زندہ رہے، یونس زندہ رہے تو ان کو مانتے ہیں۔ میرا رسول جو ہے ابھی بھی زندہ ہے۔ توجہ کہو تو میرے ساتھ، کہو تو میرے أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ جن گھروں میں نور رہتا ہے، یہ قرآن ہے، جن گھروں میں نور رہتا ہے، سورۃ نور کیا، جن گھروں میں نور رہتا ہے، جن گھروں میں نور رہتا ہے ان کے عزت کا حکم اللہ نے دیا۔ جن گھروں میں نور رہتا ہے ان کے عزت کا حکم اللہ دیا۔ جہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ یہ کون سے گھر ہیں؟ یہ کون سے گھر ہیں؟ یہ کون سے گھر ہیں؟ تفسیر در منصور میں یہ بالکل واضح حدیث رسول کی، رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گھر کون ہے جن گھروں میں نور ہے؟ آپ نے کہا بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ وَهَذَا الْبَيْتُ مِنْهَا وَأَشَارَ إِلَىٰ بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ۔ ایک صحابی اٹھا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ علی اور فاطمہ کے گھر میں شامل ہے؟ یا رسول اللہ یہ علی اور فاطمہ کے گھر ان میں شامل ہے؟ قال نعم
وہ من فاضلہ آگے ہاں صحابی علی اور فاطمہ گھر میں شامل ہے، لیکن علی اور فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھر سے افضل ہے، علی اور فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھر سے افضل ہے۔ تو یہ امام رضا کا جو روزہ ہے، یہ روزہ میں یہ امام کا گھر ہے، ارے نجف علی کا گھر ہے، مدینہ رسول کا گھر ہے، یہ ان کے گھر ہے۔ نعرہ حیدری، اگر زندہ نہ ہو تو ہم سنارے محمد آل محمد بلند سلام۔ ارشاد ہو رہا ہے جناب ابراہیم کی دو اور جناب ابراہیم کا بیٹا قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کہا اسماعیل میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ گھبراتے ہیں، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا، مجھے جو کہنا ہے وہ تو قرآن ہے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ یہ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ بیٹا تھا لے کے جاتا، بیٹا تھا کون منع کرتا؟ لے کے جاتا۔ لیکن اگر جناب ابراہیم لے کے جاتا تو پھر قربانی جناب ابراہیم کی ہوتی، اسماعیل کی نہیں۔ قربانی میں جناب اسماعیل شامل نہ ہوتا کیونکہ اسماعیل کو تو پتہ ہی نہیں۔ یہ پوچھ کر ابراہیم نے دنیا کو بتایا اور خدا نے کہ جتنا ایسا قربانی میں ابراہیم کا اتنا ایسا اسماعیل کا، اتنا ایسا اسماعیل کا۔ اور کہا کہ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ قال یا فتفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آج بابا یہ خواب نہیں ہے، یہ وہی ہے جو حکم آپ کو مل رہا ہے اس کی تعمیل کیجئے اور انشاءاللہ تو مجھے صابرین میں سے پائے گا، صابرین میں سے، صابر نہیں، صابرین میں سے پائے گا۔ بچہ تھا 13 برس کا بچہ تھا، لیکن ہمارے بچوں کی طرح نہیں تھا، رسول ہم جیسا، رسول ہم جیسا۔ تو پہلے اسماعیل جیسا تو بن گیا، کہو اپنے بچے کو، کہو اپنے پوتے کو، نواسے کو تو میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے عورتیں تمہیں گھر سے نکالیں گی، یہ بوڑھا کہاں سے آ گیا، اس کا دماغ خراب ہوا۔ لیکن ابراہیم ہے 125 برس کا، اسماعیل ہے 13 برس کا۔ جو عقیدہ اسماعیل کا وہی ابراہیم کا، جو عقیدہ ابراہیم کا وہی اسماعیل کا۔ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بتاتے ہیں کیا مرضی ہے؟ بابا یہ خواب نہیں ہے، یہ وہی ہے جو آپ کو حکم مل رہا ہے، اس کی آپ تعمیل کیجئے، تعمیل کیجئے۔ انشاءاللہ تو مجھے صابرین میں سے پائے گا، صابرین میں سے پائے گا۔ یہی ہے وہ دین شیطان، یہی ہے وہ دین شیطان جہاں مسلمان تکرہ مارتے ہیں۔ یہ دین شیطان ہے۔ یہ شیطان کہاں ہے؟ شیطان تو یہاں ہے، شیطان تو امریکہ میں ہے، یہ یہاں شیطان کیسے آ گیا؟ وہاں تو سارے مسلمان ہیں، وہاں شیطان کیسے آ گیا؟ کہا نہیں، یہ 3 جگہ وہ تھی جہاں شیطان نے کوشش کی تھی جناب ابراہیم کو، جناب حاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو گمراہ کرنے کی۔ یہ وہ جگہ ہیں۔ تو میں تنقلہ کی مانتے ہو کیسے بھی ہیں؟ تم تو سب کو مانتے ہو، ہم تو سب کو مانتے ہیں، سب کو مانتے تو تنقلہ مارو۔ ایک پتھر کو چومتے ہو، 3 کو تنقلہ مارتے ہو، ہے وہ بھی پتھر وہ بھی پتھر، لیکن ایک کو چومتے کیوں؟ جنت کا پتھر۔ تو سب سے پہلے شیطان آیا تھا جناب اسماعیل کے پاس اور کہا تھا اسماعیل تو ہے بچہ، تو ہے بچہ، تیرا باپ ہے بوڑھا،
تیرا باپ ہے بوڑھا، وہ تجھے ذبح کرے گا. ذبح کرنے کا نام آیا اور کہا تیرے باپ کا دماغ خراب ہے. ایک دم جناب اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوت. کہا تم نے کیسے سمجھا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کے دماغ پر بہتان لگائے سمجھنا وہ بڑا شیطان ہے. پھر آیا جناب ابراہیم کے پاس اور کہا تو بوڑھا 126 برس کا بوڑھا تو نے خواب دیکھا ہے. خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں سچے بھی ہوتے ہیں. جب کہا نا خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں سچے بھی ہوتے ہیں تو کہا لا حول ولا قوت. کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا نبی کا خواب ہوتا ہے وہی جو نبی کے وہی پر اعتراض کرے وہ شیطان ہوتا ہے. اب جب یہاں سے بھی کامیاب نہ ہوا آیا جناب حاضرہ کے دروازے پر اور دروازہ کھٹکھٹایا. جناب حاضرہ نے اندر سے پوچھا کون ہو؟ کہ دروازہ کھولے باہر تو آؤ. ذرا دروازہ کھول کے باہر تو آؤ. بس یہ کہنا تھا اندر سے آج لا حول ولا قوت. تم نے کیسے سمجھا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے سمجھنا وہ بڑا شیطان ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لالی مدد. میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کرا. جناب ابراہیم سے میں نے پوچھا عالم تصور میں اللہ کے نبی اللہ کے خلیل آپ نے کیوں بتایا؟ بیٹا تھا آپ کا لے کے جاتے. کہا اگر نہ بتاتا تو تجھے مسلمان کا تو بچہ تھا پتا نہیں تھا. اگر پتا ہوتا تو بھاگ جاتا ماں کو بتاتا. یہی وہ موقع ہے، یہی وہ موقع ہے کہ جب کہ شب ہجرت کی رات آئی تو 13 مرتبہ رسول نے ہوگا یا علی آج خطرے کی رات ہے، یا علی آج خطرے کی رات ہے، یا علی آج خطرے کی رات ہے. تو کیا کہا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو آپ بجائیں گے؟ میں سو جاؤں میں اللہ کو بھی کہوں یا اللہ تیرا محبوب ہے عیسیٰ کو تو چوتھے آسمان میں بلا لیا، محمد کو کام کا حسین میں بلاؤ، تیرا محبوب ہے رات کو گھر سے باہر کیوں نکلے؟ کچھ ہو نہ جائے نہیں. لیکن یعنی آپ بستر پر سو جائیں گے تو میری جان بچ جائے گی، آپ بستر پر سوئیں گے تو میری جان بچ جائے گی. علی بستر پر سوئے رسول کی جان بچ گئی. لیکن نہیں، آج کی نسبت سے جملہ کر دیتا ہوں، جب رسول گھر سے چلے جب رسول گھر سے چلے تو تمام مسلمان بھائی نے لکھا کہ رسول نے جتنی امانتیں تھیں علی کو اور کہا یا علی کل امانتیں دے کر پھرانا. کافروں کی امانتیں تھیں رسول کے پاس. کہا یا علی کل امانتیں دے کر پھرانا، کل امانتیں دے کر پھرانا. زبان سے بات کر سمجھ ملاتے ہیں. نعرہ حیدری. جیسے آپ کی دلیں میرے ساتھ چل رہی ہے، آپ کے دماغ میں دماغ سے ساتھ چل رہے ہیں. یا علی کل امانتیں دے کر پھرانا، یہی تو سبب تھا کہ اسی نے میرے مولا علی سے پوچھا تھا یا علی آپ اتنا سوئے نہ سونے والا علی اور احساس ہوئے کہ سورج دکھ رکھا ہے. کہا مجھے رسول کے زبان پر یقین تھا، مجھے رسول کی ذات پر یقین تھا. مجھے کہا کہ کل امانتیں دے کر پھرانا، مجھے یقین ہو گیا کہ جب زندہ ہوگا تب تو دوں گا. عظمت محمد والے محمد بلند صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں ارشاد ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. اللہ میں نے امانت کو پیش کیا آسمانوں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، زمین کے سامنے، لیکن انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. کہا امانت سے مراد دین ہے،
امانت سے مراد دین ہے. یہ امانتیں ہیں کافروں کی، لیکن میرے رسول کو اتنی فکر ہے امانتوں کی کہ تب تک گھر نہیں چھوڑتا، شہر نہیں چھوڑتا جب تک امانتیں علی کے حوالے نہیں کرے. اور وہ بڑے میں بڑی عبادت اللہ کا دین. میرا جملہ سمجھ میں نہیں ہے بھائی، میرا جملہ سمجھ میں نہیں آتا. زبان سے بات کر میرے بھائی، آپ کے چہرے پر میں بھی کرے جس رسول کو کافروں کی امانت کا اتنا خیال تھا کہ تب تک گھر نہیں چھوڑا جب تک امانتیں حوالے نہیں کی، وہ رسول بنا سے کیسے چلا گیا اور دین کسی کے حوالے نہیں گیا. مانو جس کو امانت ملی تھی اسی کو دین بھی حوالے کر گیا. مجھے صابرین میں سے پائے گا، یعنی جناب ابراہیم کو اسماعیل کو پتا تھا کہ میرے بڑے صابر اور مجھ سے بڑے صابر اور ہیں. اور جب رسول نے علی کو کہا یا علی اگر آپ سوئیں گے تو میں بچ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا. میں جملہ کہا تھا کسی مجلس میں اور پھر کہہ رہا ہوں، رسول کے بچانے کی، علی کے سونے کی قیمت رسول کی زندگی. رسول علی کے سونے کی قیمت رسول کی زندگی. علی سو گیا. اب دونوں ابھی یہ ہے صابر، لیکن جب کہا یا علی آپ سو جائیں گے تو میں جا بجائے گی سجد علی، تو علی نے شکر کا سجا کیا. شکر کیا جاتا ہے نعمت پر، صبر کیا جاتا ہے مصیبت پر. موت اسماعیل نے بھی قبول کیا تھا، موت علی نے بھی قبول کیا تھا، لیکن اسماعیل کی نظر میں موت مصیبت تھا، علی کی نظر میں موت نعمت ہے. تو جب نبی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جب اسماعیل ہے ذبیح اللہ، اسماعیل ہے ذبیح اللہ. ولیم جون ڈریپر فرانس کا فلاسفر، اس نے لکھا اپنے کتاب میں کہ اگر 19 رمضان کو علی کو ضرورت تھی پھر بھی علی شہید تھا. اور دلیل یہ کیا ہے کہ مسلمان اسماعیل کو ذبیح اللہ کہتے ہیں. وہ ذبیح تو ہوا ہی نہیں، ذبیح اللہ کیسے؟ ذبیح تو ہوا ہی نہیں، ذبیح تو ہوا ہی نہیں، تو ذبیح اللہ کیسے؟ کہتا ہے موت قبول کر کے سویا تھا، موت قبول کر کے سویا تھا. ارے جو 2 منٹ کے لیے موت قبول کر کے سوئے وہ تو ذبیح اللہ ہے. اور جو موت قبول کر کے ساری رات تلواروں کے سائے میں سوئے وہ شہید کیوں نہیں بن سکتا؟ نعرہ حیدری. ایسے نہیں بھائی، نعرہ حیدری. فلما اسلم وتلہ الجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین وفدیناہ ان ھذا لہو البلاء المبین. دونوں مسلمان ہو کر چلے. فلما اسلم، دونوں تسلیم سیگا، دونوں مسلمان ہو کر چلے. یعنی جو 13 برس کے بچے کا عقیدہ تھا وہ 125 برس کے بوڑھے کا عقیدہ. اور اللہ نے فرمایا جنا اللہ کے حاضر میں ناتیناہو اے یا ابراہیم کہ صدقت الرؤیا. اور اللہ کے حاضر ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، بذبح عظیم. ٹائم ہو گیا ہے جلوس کا، جلدی آپ کے سامنے آتا ہوں، جلدی میں سب شکر ہو. ذبح بے سببیہ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسی قربانی کو بڑی قربانی میں تبدیل کر دیا. کیونکہ میرا مقصد پورا نہیں ہو رہا، میرا مقصد پورا نہیں ہو رہا، میرا مقصد پورا نہیں ہو رہا، میرا مقصد پورا نہیں ہو رہا. اسماعیل کا بدن دبا نہیں،
ادھر بھی نہیں. اسماعیل کا بدل دمبا نہیں ہے, اسماعیل کا بدل حسین ہے. اسماعیل کا بدل حسین ہے, اسماعیل کا بدل حسین ہے, دمبا نہیں ہے, دمبا نہیں ہے. لیکن آج تک تم لاشعوری طور پر دمبے کی عزت کرتے ہو. لاشعوری طور پر اتنا آپ نے جانور لیا, قربانی کا جانور لیا, سب سے پہلے پوچھا 12 مہینہ گوشت کھاتے ہو, کبھی نہیں پوچھا. ادھر قربانی کا جانور لیا, آپ پوچھیں گے کنکٹا تو نہیں, لنگڑا تو نہیں, کانا تو نہیں. بھئی آج کانا کہاں سے آ گیا, آج لنگڑا کہاں سے آ گیا؟ آواز ہے کہ اللہ نے جو دمبا جنت سے بھیجا تھا وہ بے عیب تھا. اللہ نے جو دمبا جنت سے بھیجا تھا وہ بے عیب تھا. اس لیے بے عیب کی جگہ پر ہمیں بے عیب کو سمجھنا ہے. بے عیب کی جگہ پر بے عیب کو, بے عیب کی جگہ. ارے تمہیں جانوروں کے لیے اتنی غیرت ہے, کبھی رسول کے لیے بھی سوچو کہ رسول بنا سے چلا جائے تو اس کی جگہ پر وہ بیٹھے جو رسول جیسا ہو. عظمت محمد آل محمد بلند سلام. کوئی گھبرا تو نہیں ہے. دیکھو سب سے بڑا درس دیکھے, آدمی دیکھے بیچارے گرمی میں کھڑے اور بیچارے جو ان کو نہیں ڈال رہی, یعنی کچھ ایسے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں ان کی آنکھیں بند ہو رہی. بھائی بیچارے باہر دیکھو جو کھڑے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے آج پتا چلا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے, میں حسین سے. کیوں بھائی؟ اسی لیے ہر چیز کو درس کی ضرورت. اگر اسماعیل سبیا ہو جاتا تو رسول کا آنا رک جاتا. کیونکہ ہمارے رسول کو آنا تھا اسماعیل کے سلسلے سے. اللہ عادل ہے, آسمان سے نازل نہیں کرتا, ظرف سے آتا. تو ظرف تھا جناب اسماعیل. اگر جناب اسماعیل ذبح ہو جاتا تو ہمارے رسول کا آنا رک جاتا. اس لیے رسول کو کہنا پڑا حسین منی وانا من الحسین. اگر حسین مجھ سے ہے تو میں بھی حسین سے ہوں. اگر حسین نہ ہوتا تو میرا آنا رک جاتا. نعرہ حیدری ور محمد آل محمد بلند سلام. اب حسین میں کبھی کہتا ہوں حسین منی وانا من الحسین, رسول کا آنا رک جاتا. کبھی میں کہتا ہوں مولوی صاحب کہ 1 ہجری تک حسین رسول سے تھا, 1 ہجری تک حسین رسول سے تھا. لیکن 1 ہجری سے لے کر قیامت تک اب رسول حسین سے. اب رسول کا کام بھی حسین کی وجہ سے, رسول کا نام بھی حسین کی وجہ سے. آج حسین نہ ہوتا تو نہ کلمہ ہوتا, نہ آزانی ہوتی, نہ نمازی ہوتی. میرے دوستو, ہاں جناب اسماعیل بچہ تھا. جب جناب اسماعیل چلنے لگا بھاگ سے, تو ماں نے پوچھا جناب حاجرہ میں جناب ابراہیم سے, ابراہیم کہاں لے کے جا رہے میرے بیٹے کو؟ کہا دوست کی دعوت پر. آخر سچ بولا تھا. اللہ نے قرآن میں جناب ابراہیم کو خلیل کہا تھا. لیکن جب واپس آیا اور بی بی نے نہیں لایا تو در داغ دیکھا. کہا اس ابراہیم سچ بتا, میرے بیٹے کی گردن پر داغ کیسا؟ سچ بتایا کہ اللہ نے بھیجا تھا, اللہ نے دمبا بھیج کر آپ کے بیٹے کو بچایا. میرے دوستوں, مومنہ تھی, اعتراض نہ کیا, لیکن سوچ کر 3 دن کے اندر مر گئی. ہاں یا اللہ, اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا ذبح ہو جاتا. میں کہتا ہوں حاجرہ, تمہارا بیٹا پیاسا نہیں تھا, تمہارا بیٹا بھوکا نہیں تھا. تم نے اپنے بیٹے کو کربلا کی زمین پر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. بات سن کر مر گئی. بی بی ذرا کربلا میں تو
کتنے حاضرے ہیں، کتنے حاضرہ ہیں، کتنے سین، کتنے اسماعیل ہیں. سلام ہو، سلام ہو میرے دوستو. ہاں یا اللہ حاضرہ 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 ذرا کربلا میں آؤ. ہر بی بی منتظر ہے کہ کل سب سے پہلے میرے بیٹے کی لاش ہے. میرے دوستو یہ حسین 28 رجب کو چلا تھا مدینے سے، 2 محرم کو پہنچا تھا کربلا میں، 4 تاریخ سے خیمے ہٹائے گئے، 10 تاریخ کو شہادتیں ہوئی. یہ قافلہ وہاں سے چلا اور قافلہ ہمارے سید سجاد سے جب بھی پوچھا جاتا تھا مولا کو سب سے زیادہ کہاں تکلیف آئے، 3 بار کہتا تھا اے شام اے شام اے شام. مولا شام میں کہاں مصیبت آئی، 3 بار کہتا تھا. ہمارا قافلہ وہاں لایا گیا جہاں غلام اور کنیزیں بکتے تھے. ہمارا قافلہ وہاں لایا گیا جہاں غلام اور کنیزیں بکتے تھے. ہمارا قافلہ وہاں لایا گیا جہاں غلام اور کنیزیں بکتے تھے. سید سجاد فرماتے تھے آج تو چھت ہے، اسی زمانے میں چھت نہیں تھی. سید سجاد امام باقر دونوں دروازے میں بیٹھے رہتے تھے. سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہا جب آدھی رات گزرتی تھی میں اپنے ماں باپ کو دیکھتا تھا جیسے کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہوئے. میں پوچھتا تھا اماں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ رو کر کہتی تھی بیٹا اصغر کے دودھ کا وقت ہو گیا، بیٹا اصغر کے دودھ کا وقت یاد آ گیا ہے. میں موجود ہوں میرا اصغر نہیں ہے، میں موجود ہوں میرا اصغر نہیں ہے. میرے دوستو یزید نے خود اس کو رہا نہیں کیا تھا، یزید نے خود رہا نہیں کیا تھا. یاد رکھنا میرے دوستو دل شاخی تباہ پڑا اور عورتیں بھی روزانہ آتی تھی زندان میں. جو بیمار آتی تھی ان کو شفا بن جاتی تھی، کوئی دعا بن جاتی تھی دعا مستجاب. تو یزید کو جا کر شام معلوم کا یہ کون قید کر کے آیا ہے؟ یہ تو بڑے سردار ہیں، یہ تو بڑے رجحان آدمی ہیں. جو کوئی دعا مانگتا ہے اس کی دعا مستجاب، جو بیمار جاتا ہے ان کو وہ شفا یاب ہو کر آتا ہے. عورتیں اپنے گھروں میں آئیں اور پانی گرا دیا، کھانا نہ پکایا. شوہروں نے پوچھا، واسو نے پوچھا کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے رسول کی آل بھوکی بیٹھی ہے، رسول کے بچے پیاسے بیٹھے ہیں اور تم کھانا کھاتے ہو، تم پانی پیتے ہو. میرے دوستو جب یزید نے سید سجاد کو بولا اور کہا سجاد میں تمہیں رہائی دیتا ہوں، جہاں چاہے وہاں چلے جاؤ. کہا بابے کا میں اکیلا واس نہیں، میرے بابے کی میری پھوپھی بھی واس ہے. میں اپنی ماں سے پوچھوں گی اس کی کیا بسی ہے. جب جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، یزید نے کہا جہاں چاہو وہاں چلے جاؤ. کہا بیٹا یزید کو کہو کہ میرا مطالبہ ہے، میں سارا وقت روئی نہیں. یزید کو کہو محل خالی کرو، میں اپنے بھائی حسین کا ماتم کروں مجلس کروں. یزید کا مال آج بھی ہے. میں دوستو یزید کا مال خالی کروایا گیا. میرے دوستو یزید کا مال خالی ہوا. ہاں شام کی عورتیں بھی ہیں، دوسرا مطالبہ تھا بی بی زینب کا، جو سر ہے وہ سر بھی ملے. تیسرا مطالبہ تھا جو لٹ کا سامان ہے وہ سامان بھی ملے. میرے دوستو تمام مطالبے منظور کر دیجیے. اب سب سے پہلے جناب اکبر کا سر ہے. جیسے جناب اکبر کا سر آیا جناب لیلا آگے بڑھی اور کہا آؤ میرے چودھری کے جان، آؤ میرے چودھری کے جان. اس کے بعد جناب قاسم کا سر آیا، جناب فرا آگے بڑھی، آؤ میرا دلہا بیٹا، آؤ میرا دلہا بیٹا. شام کی عورتیں کہتی ہے ایک چھوٹی سی گٹھڑی ہے. کہا جیسے گٹھڑی آئی اصغر کی ماں بے ہوش ہو گئی. ہم نے بڑی بی بی سے پوچھا بی بی بتاؤ اسی گٹھڑی میں کیا ہے؟ کہا جب گٹھڑی کھولی تو اس میں جناب سکینہ کے بندے تھے اور اصغر کا چولا تھا.
आते हुए अब आज हुसैन का सर है, आखिर में हुसैन का सर है। कहते हुसैन के सर से पहले दो सर है, उनके उठाने वाला कोई न था, उनके उठाने वाला कोई न था। शाम की औरतों ने पूछा बीवी ज़ैनब से, आकाज़ादी ये बता क्या इनकी माँ मर गई है? आवाज इनकी माँ मोहम्मद नसीब ज़ैनब है। हाँ, अगर मैं अपने बच्चों को उठाऊं तो मेरी माँ ज़हरा क्या कहेगी कि मेरे बच्चे का कोई सर उठाने वाला नहीं था। अब हुसैन का सर आया, हुसैन का सर आया, इधर हुसैन का सर आया, हुसैन का सर तमाम औरतें हुसैन के करीब और कहा एक सही तुझे वास्ता है अपनी शहादत का, और बेन के पास जाए या न जाए, ज़ैनब के पास अली जाना, मेरे को बच्चे सही सर आया, नजदीक आ सर बुलंद हो। और वहां चला गया जहां सकीना की कब्र थी, इधर कब्र थी अहदा, वहां कर रहे देख रहा हो हर बीवी मौजूद है। मेरी सकीना कहाँ गई, मेरी सकीना कहाँ गई? मेरे दोस्तों शर्म ले। अभी काफिला चलने लगा, सदर सज्जाद से पूछा गया सबसे पहले कहाँ चले? सदर सज्जाद ने सबसे पहले सकीना की कब्र पर चले, क्योंकि जब शाम में शाम होती थी और पहनते अपने घरों की तरफ वापस जाते थे तो सकीना मुझसे पूछती थी भैया ये पहनते कहाँ जा रहे हैं? तो मैं कहती थी घरों की तरफ। तो रोक कर कहती थी भैया एक पहनती अपने घर है, मेरा कोई घर ही नहीं, हम मदीने कब चलेंगे? आज चलो सकीना की कब्र पर। सकीना के कब्र पर आए, मुझे क्या समय से बैठी, जैसे ही जनाब रबाब सकीना की कब्र पर आई, कब्र से इस तरह लगती जैसे महाराज को बच्चे को गोद में करती, ऐसे कब्र से लगती जैसे माँ बच्चे को रात को गोद में करती। और कहते